الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم بات کر چکے ہیں تشخیص پر کہ پیشاب کے کلر سے بیماریوں کی پہچان کس طرح کی جاتی ہے، اس کی تشخیص کس طرح ہوتی ہے۔ پھر زبان کے کلر سے تشخیص کرنا، آنکھوں سے تشخیص کرنا، ناخن سے تشخیص کرنا، ہاتھوں سے تشخیص کرنا، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ کسی مریض کو دیکھتے ہی اس کو پہچان سکتے ہیں کہ اس کو کیا بیماری ہے، یعنی اس کا چہرہ دیکھ کر اس کی تشخیص کر لینا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا فن ہے، بہت بڑا علم ہے، بہت بڑی حکمت ہے کہ کسی کو دیکھ کر ہی پہچان لینا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، کیا بیماری ہے۔ اور ایسے حکیم آج کل بہت کم ملتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہے اپنی پروڈکٹ صرف بیچتے ہیں اور ان کے پاس وہ حکمت، وہ علم جو ہے وہ نہیں ہے۔ یوٹیوب پہ آ کے ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، چٹکلے بتا دیتے ہیں، لیکن حکمت اور علم جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ حکمت، یہ علم ہمیں عطا کرے۔ تو ناظرین، چہرے سے تشخیص کرنا، چہرہ اگر زرد ہے، چہرہ اگر سفید ہے، چہرے پر اگر سوجن ہے، تو یہ کس طرح کی علامات بتاتے ہیں، کس طرح ان کی تشخیص ہوگی، یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو کے اندر بیان ہوگی۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا آپ میری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زرد چہرے کی۔ یہ زرد چہرہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس مریض کو خون کی کمی ہے، اس کو جگر کے مسائل ہیں، اس کو یرکان ہے اور اس کو جسمانی کمزوری ہے۔ یہ تحریک جو ہے زیادہ تر اعصابی عضلاتی اور عضلاتی اعصابی میں دیکھا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سرخ چہرہ۔ سرخ چہرہ ایک تو جو پنک کلر ہوتا ہے قدرتی، اس کی میں بات نہیں کر رہا، یہ غیر معمولی اگر سرخ چہرہ ہو تو یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ایک تو ہائی بلڈ پریشر ہوگا، حرارت کی زیادتی ہوگی، بخار ہوگا، غصہ اور ذہنی دباؤ، اسٹریس، ڈپریشن کا مریض ہوگا۔ یہ عضلاتی غدی اور عضلاتی اعصابی تحریک میں ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سفید چہرہ۔ اس میں خون کی کمی ہوگی، غذائی کمزوری ہوگی، دائمی کوئی بیماری ہوگی جیسے بلڈ کینسر وغیرہ ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آنکھوں کے گرد سیاہ حلقہ۔ اس میں نیند کی کمی، ذہنی دباؤ، اسٹریس
کمزوری، الرجی اور پانی کی کمی۔ 5ویں نمبر پر چہرے پر سوجن، اور وہ بھی غیر معمولی، خاص طور پر یہ صبح کے وقت۔ نمبر 1، گردوں کے امراض، گردوں کی خرابی، الرجی، تھائرائیڈ اور جسم میں پانی کا جمع ہونا۔ 6 نمبر پر چہرے کی خشکی، یہ جلد کی خشکی ہوتی ہے اور جلد بھی خشک اور بے رونق ہوتی ہے۔ یہ پانی کی کمی ہوگی، جلدی امراض مثلا سورائسس وغیرہ، غذائی کمی ہوگی، وٹامن اے اور ای کی کمی ہوگی۔ چہرے پر چکنائی آنا، اس میں ہارمونل انبیلنس ہوگا، جگر کی خرابی ہوگی، جلد میں تیل کے غدود کی زیادتی ہوگی۔ 8ویں نمبر پر ہونٹوں کے کلر سے تشخیص، پھیکے ہونٹ، خون کی کمی، نیلے ہونٹ، دل اور پھیپھڑوں کے امراض، سرخ ہونٹ، حرارت کی زیادتی۔ ناک کی علامات، سرخی ہوگی تو الرجی ہوگی، خشکی ہوگی تو پانی کی کمی ہوگی، زردی ہوگی تو جگر کے مسائل ہوں گے۔ 10ویں نمبر پر پیشانی پر علامات، زیادہ دانے، یہ ہاضمے کی خرابی ہوگی، چکنائی ہوگی تو یہ ہارمونل ان بیلنس ہوگا، بے رونقی، یہ کمزوری اور غذائی کمی ہوگی۔ تو یہ تمام تر علامات جو ہے طب یونانی کی نظر میں، سرخی ہوگی تو غلبہ دم یعنی خون کی گردش جو ہے وہ زیادہ ہوگی، زردی جو ہے وہ غلبہ صفرا، سفیدی جو ہے غلبہ بلغم، اور سیاہی یا مٹیالہ پن یہ غلبہ سودا۔ تو یہ تمام تر علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی دوسری علامات کو بھی دیکھیں گے، تب جا کے ہم ایک اچھی تشخیص کر پائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔